للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان جاوید احمد قادری حاضر خدمت ہے۔ آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں روح رمضان، جو الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے لے کر الحمدللہ آپ کی محبتوں کو خراج، آپ کی عقیدتوں کو خراج پیش کرنے کے لیے کہ آپ جتنی محبت، جتنی عقیدت، جتنی مودت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے کرتے ہیں، اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمارے اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل سنت جو بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں، اسکالر حضرات اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، جو الحمدللہ آپ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نعتیں سنا کے آپ کے عشق کو، آپ کی محبت کو بڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ عرصہ دراز سے حضور کی ثناخوانی اور ان کا حوالہ، ان کی پہچان ہوا کرتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تنظیم ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مصطفیٰ باد کی پوری ٹیم بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، اس یقین سے، اس امید سے ہر سال اس ٹرانسمیشن کو سجا لیتی ہے کہ مدینے والا ہم سے راضی ہو جائے، اور دین متین کی جو خدمات ہیں اس کو ہم بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور جس موضوع کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں حضور کی محبت تو ضروری ہے، لیکن حضور کے ازواج کی محبت، حضور کے والدین کی محبت، حضور کے بچوں کی محبت، حضور کے نواسوں کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت، یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ احباب وقار، سامعین گرامی قدر، ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا قیمتی موضوع ہے۔ اس میں بڑی قیمتی گفتگو ہم نے سننی ہے، بڑی قیمتی مدلل گفتگو ہم نے سننی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا موضوع ہے۔ آپ کے فضائل ہم سنیں گے، آپ کے مناقب ہم سنیں گے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا بڑا مال الحمدللہ ثم الحمدللہ دین متین کے لیے خرچ کیا۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پینل کے اندر بڑی علمی، روحانی، ادبی شخصیت، بڑی پیار والی شخصیت حضرت علامہ مولانا حضرت صاحب جلوہ فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ فراست علی قادری صاحب اور قاری بخت جمال ہارونی صاحب بھی، آپ بھی جلوہ فرما ہیں۔ عامر گل صاحب بھی جلوہ فرما ہیں، اسکالر حضرت علامہ مولانا عامر گل سیفی صاحب مدظ اللہ العالی، آپ بھی جلوہ فرما ہیں، اور صوفی محمد کاشف صاحب بھی جلوہ فرما ہیں۔ میں باقاعدہ اس بزم کا آغاز کر رہا ہوں، تو آپ ایک کام ضرور کیجئے، آپ اس کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دین کی بات کسی تک پہنچ سکے، اور جب وہ پہنچے گی بات تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آئیے آیت بینات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قبلہ قاری القراء، فخر القراء، نجم القراء، قاری بخت جمال ہارونی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آیت بینات سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، سبحان اللہ، احسن، بارک اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، سبيل الله، سبحان 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 اللہ، سبحان اللہ۔
بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله، أحسن، بارك الله، اللهم زد فزد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله، أحسن. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. سبحان الله، سبحان الله. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سبحان الله، سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سبحان الله، سبحان الله، أحسن. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز میں آیت بینات سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے. اور ناظرین کرام، آج ہم نے کرنی ہے 7ویں سحری. رمضان المبارک کے 7 روزے گزر گئے اور اب ہم نے سحری کی جانب بڑھنا ہے، اور ہم جو رحمت کا عشرہ ہے وہ ہم سے جدا ہونے والا ہے. 1 2 3 دن بعد
رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ بس سوچنا یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی کتنی تلاوت کر لی، کتنی ہم نے نمازیں پڑھ لیں، اور کتنا ہم نے رب کو راضی کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم یہ اللہ رب العزت کا خاص مہینہ ہے رمضان المبارک، اب اس کے کئی روزے گزر گئے، کئی باقی رہ گئے، لیکن ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے کیا کیا، ہم نے کیا اللہ کو راضی کر لیا اور کتنا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بار آپ سجدے میں جا کے تو دیکھیں، ایک بار ہاتھوں کو پھیلا کے تو دیکھیں، ایک بار آنسوؤں کو بہا کے تو دیکھیں۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ تو سوچئے گا ضرور، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ بغیر دکھاوے کے، ریاکاری کے، اس چیز سے باہر نکل کر صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کو کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرنا ہے، اس سے دعا مانگنی ہے، کرم کی بھیک مانگنی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں سوال کی جانب بڑھوں گا۔ حضرت علامہ مولانا عامر گل سیفی صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے میں اسی جانب بڑھ رہا ہوں۔ حضرت آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ کے اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا تاکہ ہمارے ناظرین اپنی زبانوں سے سبحان اللہ ماشاءاللہ پکار سکیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ان کی فضائل اور کمالات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے جو ہمارے دلوں میں ان کی عزت ہے اور جو ان کی شان ہے وہ تو کسی بھی عقل میں نہیں سما سکتی، بے شک وراء الورا ہے۔ ان کی اسلام کے لیے یہی سب سے بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، احسن۔ لیکن عقلی لحاظ سے اور ہم اپنے ذہن میں لوجکلی اگر اس بات کو سمجھیں، انہوں نے کیا کیا خدمت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے، جن کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدس میں جب مکہ کا وہ زمانہ کہ جب کلمہ پڑھنا اپنے لیے موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اس زمانے میں اس عظیم بی بی حضرت بی بی خدیجہ، نام خدیجہ نہیں ہے، خدیجہ ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے حضرت زید بن الحارثہ کو خریدا اور اللہ کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول بھی فرما لیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو سب سے بڑی اسلام کے لیے خدمت یہی ہے کہ زید بن الحارثہ، جن کو لوگ بعد میں زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس میں صوفیہ نے دو نکات بھی بیان کیے ہیں کہ زید بن حارثہ کو اور زید بن حارثہ زید بن محمد کیوں کہتے تھے۔ ایک تو وجہ یہ کہ حضور کے ساتھ یہ بہت کثرت کے ساتھ رہا کرتے تھے، اللہ اکبر، حضور کے قریب بہت زیادہ وقت اپنا گزارا کر سکتے، نسبت تھی حضور سے۔ نسبت۔ اللہ اور اکبر۔ دوسری وجہ صوفیہ نے کہا جو سب سے بڑی ہے کہ ان کے حلیے اور ان کی وضاحت اور ان کے اخلاق کے اندر اخلاق محمدی نظر ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ تھی اسلام کے لیے اس بی بی کی عظیم خدمت۔ کیا بات ہے، اخلاق بھی حضور جیسا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے اس قربت کی، کیا بات ہے اس حضور کی صحبت کی، قربت میں رہنا حضور کے۔ آج ہم کسی کی قربت میں رہیں، ہم کہتے ہیں ہم اس کی قربت میں رہے، اس کی صحبت میں رہے، لیکن قربان جاؤں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ حضور کے ساتھ رہے، جہاں جہاں حضور گئے آپ وہاں گئے، اور حضور کی سنگت، حضور کی محبت، حضور سے عقیدت، حضور سے مودت آپ کو خراج پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے فیضان میں ہمیشہ برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، مجھے حمد پاک کی جانب بڑھنا ہے اور الحمدللہ جی ثنا خان کی جانب بڑھنا ہے۔ الحمدللہ میوریشس افریقہ کی سرزمین سے چند دن پہلے ہی آپ تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ پورے پاکستان میں اور گلی گلی نگر نگر میں حضور کا ذکر، آپ کا حوالہ، آپ کی پہچان ہے، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ محمد فراست علی قادری صاحب، آپ سے میں عرض گزار ہوں کہ آپ اپنی حاضری آیت بینات سے تو ہو گئی ہے، لیکن آپ نے
قرآن کے بعد حمد پاک پیش کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، اور کس کو ادب وہ سکھاتے نہیں گئے، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، اور کس کو ادب وہ سکھاتے نہیں گئے، کتنے معطر ہے وہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہو، اور کبھی دیکھتا ہوں میں شہر حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور کبھی دیکھتا ہوں میں شہر حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز میں اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ خوبصورت حمد پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اگلے رمضان المبارک ہو یا اس سے پہلے اسی سال بس ہمیں اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائے، اور ہم یہی کہتے جائیں اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک، کبھی ہم غلاف کعبہ چومیں، کبھی باب جبریل پہ جائیں، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ منظر نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، میں اپنے سوال کی جانب بڑھوں گا، مجھے حضرت سے سوال کرنا ہے۔ حضرت دیکھیے، حضور سے محبت ہر کوئی کرتا ہے،
ہر کوئی یہ دم بھرتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے کہ میں حضور سے یوں محبت کرتا ہوں، میں حضور سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں اتنی کرتا ہوں. لیکن بات تو تب ہے جب حضور کہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں. بات تو تب ہے نا حضرت کہ جب حضور کہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور حضور نے فرمایا، سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری محبت کا یہ انداز ہے، لیکن جو حضور کی محبت کا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سے محبت کا اظہار ہے، انداز ہے، وہ کیسا تھا؟ کیونکہ وہ منفرد ہوگا، کیونکہ وہ اعلیٰ ہوگا، تو وہ اس اعلیٰ کو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کتنا اعلیٰ ہوگا. کیونکہ اعلیٰ وراء الورا ہے وہ، لیکن انداز بھی وراء الورا ہوگا. لیکن ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ انداز کیا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت کا انداز ہمیشہ ہی جداگانہ سے جداگانہ ہی رہا. اللہ اکبر. اور سب سے بڑا جداگانہ انداز تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت مدینہ، ہجرت مکہ کے بعد جب مدینہ کی طرف حضور ہجرت کر کے گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں نکاح حضور نے فرمایا اور 9 بیویں ایٹ اے ٹائم رکھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن جب مکہ کے 13 سال حضور نے گزارے ہیں، 13 سال میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک 25 سال میں نکاح، 53 برس میں حضور گئے مدینہ پاک. اللہ اکبر. تو یہ 25 اور 3 28 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے جو عمر میں 15 سال بڑی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی زندگی میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے محبت کا انداز. اور جب بیوی دنیا سے وفات پا جائے کسی کی تو انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے ایک وقت گزر گیا، یا تو اچھے طریقے سے اس کا ذکر خیر کر لے گا، یہی زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام اپنی اس بیوی کی وفاداری کو یاد رکھا. اور نبی علیہ السلام جب بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر میں کچھ اچھا کھانا پکتا، نبی علیہ السلام برتن میں رکھ کے اور اس کو مدینہ منورہ میں مختلف مسلمان خواتین بوڑھی خاتونوں کے گھر میں بھیجا کرتے. سبحان اللہ. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب منظر ہے کہ وہ خواتین کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، آپ اسپیشل اہتمام کے ساتھ ان کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں. تو حضور نے فرمایا عائشہ تم جانتے نہیں، یہ جو خواتین ہیں یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اس کی محبت کی وجہ سے اس کی سہیلیوں کا بھی اکرام کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ محبت کا انداز ہے. اب حضور کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ بیوی کی وفاداریوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے. اللہ اکبر. یہ سیرت نبی کا ایک بڑا روشن پہلو ہے. ہمارے درس بھی دے دیا، درس بھی دے دیا، بتا دیا کہ اپنی بیوی کی اچھائیوں کو یاد رکھو اور اس کی نیکیوں کو یاد رکھ کے مرنے چاہے آپ کی زندگی میں وہ چلے جائے تم اس کو آخری لمحے تک مت بھولو. حضرت میرا تو دل ہے کہ میں آپ سے گفتگو کری جاؤں، بات چلتی رہے اور یوں ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہم فضائل سنتے رہیں. لیکن مجھے اب نعت خوان کی جانب بڑھنا ہے. مزمل حسین انصاری صاحب، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں. اور ناظرین آپ شیئر، کمنٹس اور لائک ضرور کیجئے. اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. نبی کو مظہر شان خدا کہیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بجا کہیے، نبی کو مظہر شان خدا کہیے، بجا کہیے، شہ عالم امام انبیاء کہیے، بجا کہیے، شہ عالم. اللہ اکبر، اللہ
امام انبیاء کہیے بجا کہیے دو عالم جن کے جلووں کی ضیا پاشی سے روشن ہے دو عالم جن کے جلووں کی ضیا پاشی سے روشن ہے انہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا کہیے بجا کہیے شہ عالم امام انبیاء کہیے بجا کہیے ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی ہوئی تکمیل جن کی ذات پر خیر و برکت کی انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے شہ عالم غریبوں کی جو ثروت ہے کیا بات ہے ضعیفوں کی جو قوت ہے انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہیے بجا کہیے شہ عالم امام انبیاء کہیے بجا کہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا انتخاب ہے، بجا کہیے۔ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے۔ اور اب مجھے سوال کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں حضرت آپ کی نظر ایک 4 مصرے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ذوق بڑا کمال کا بنا ہوا ہے کہ ہم اس گھرانے پہ اپنی نگاہ رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس گھرانے پہ اپنی نگاہ رکھتے ہیں جہاں عمر بھی غلامی کا چار رکھتے ہیں، جہاں عمر بھی غلامی کا چار رکھتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر ہماری حفاظت کیا ہوگی؟ قبلہ دیکھیے گا، بسرا دیکھیے کہ اب اس سے بڑھ کر ہماری حفاظت کیا ہوگی؟ ہمیں پناہ میں عالم پناہ رکھتے ہیں، ہمیں پناہ میں عالم پناہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، مجھے اب سوال کی جانب بڑھنا ہے، اپنے موضوع کی جانب بڑھنا ہے۔ دیکھیے حضرت، ہم یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت جو ہے وہ بھول بیٹھے، اور پھر کیا ہوا؟ جب ہم بھول بیٹھے، ہماری ماؤں بہنوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں۔ جب چادریں اتری، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک گروہ جو 8 مارچ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، آج وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن اسلام نے، ہم نے
عورتوں کو بہت حقوق دیے ہیں. بے شک. آج اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے حضور نے اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنی مودت اپنی بچوں سے کر کے بتائی، اپنی پاک بیٹی سے کر کے بتائی کہ عورتوں کا مقام یہ ہے، بیویوں سے کر کے بتائی کہ ایسا مقام ہے، ایسا عورت کا مقام ہے. اور عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بہو بھی ہے. بڑے بڑے رتبے بیٹی کو دے دیے، ایک عورت کو بڑے بڑے رتبے دے دیے. میں اپنے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. حضرت ہم تو یہ سیرت بھول بیٹھے، لیکن آج کے دور میں آپ کی سیرت خواتین کے لیے جو روشنی کا نمونہ ہے وہ کیسے ہے، یہ ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین یہ ذرا بڑے غور سے سنیے گا. یہ جو ہم جواب سننے والے ہیں نا، یہ ہمیں سیرت طیبہ ہمیں جو ہے نا گھر میں اپنے دلوں میں اتنا کچھ نکال کر، جو غلط باتیں ہیں وہ نکال کر بس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں دل میں بسانی ہے تاکہ ہماری ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رہیں. بسم اللہ حضور. جی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کی سیرت طیبہ عورتوں کے لیے بڑا ایک مشہور، ایک واضح نمونہ ہے بے شک. کہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے. بے شک بے شک. سیدہ نے جب حضور سے نکاح کیا، جی اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکے کی بڑی بزنس مین خاتونوں میں سے تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بزنس کرنے والی خاتون مالدار خواتین میں سے تھی. سبحان اللہ. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح تو کیا. ہوتا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، سٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے، تو اگر لڑکا مالدار ہو تو لڑکی کو تانے، اور لڑکی مالدار ہو تو لڑکے کو تانے. لیکن یہاں معاملہ جدا تھا، اللہ کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں. پاک بیویاں، بے شک. تو جب پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں، جس نے پاک مرد بنائے ان کے لیے رب نے کیسی اللہ بیوی اکبر، اللہ اکبر. تو سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے نکاح میں آئی ہیں اللہ تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں بھی، میری خدمات بھی اور میرا پیسہ بھی سب اللہ اور رسول کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے پر اپنی جو صلاحیت ہے وہ نچھاور کرنی ہے، اور اپنے اندر ہمارے جو خوبیاں ہیں مالی لحاظ سے ہوں، ذہنی لحاظ سے ہوں، جب ہم نے قربان کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے پر اثار کا جذبہ ہوگا، تو پھر ایسا گھر جنت بنتا ہے. پھر اس گھر میں کوئی خاتون یہ نہیں کہتی کہ میرا جسم میری مرضی، وہ یہ نہیں کہتی کہ جی کہ میں فلاں چیز گرم کر دوں گی، سالن خود تم گرم کر لینا. یہ ایسے نہیں بولے گی. تو کہے گی کہ میں تمہاری خدمت بھی کروں گی اور میں تمہارا خیال بھی رکھوں گی، اور تم میرے سر کے تاج ہو، میرے اوپر تمہاری مرضی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو ہمیں جو یہ نعرہ دیا ہے یہ تو مغرب نے دیا ہے جی، یہ تو وہاں سے آیا. اسلام کا تو یہ نعرہ نہیں تھا. جب بی بی نے حضور سے نکاح کیا تو سارا پیسہ اسلام کے نام پر قربان. بے شک بے شک بے شک. تو یہ تھا روشن پہلو حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ماشاءاللہ کیا خوبصورت حضرت آپ نے جواب عنایت فرمایا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، دارین کی نعمت عطا فرمائے. ایک اور سوال، آپ کا جب وصال ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، غم تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، لیکن طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ابھی نماز جنازہ کا حکم نہیں اللہ کی طرف سے آیا. اللہ اکبر. اور سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال آپ نے وصال کیا، اللہ اکبر. حکم ہمارے لیے شریعت کا کیا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ جب کسی کے ہاں کسی کی فوتگی ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا. لیکن نبی علیہ السلام صاحب شریعت ہیں. اللہ اکبر. بے شک بے شک. جس کے لیے چاہے حکم میں ترمیم کرے. جیسے پاکستان میں ایک قانون ہے نا کہ صدر کا ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے، صدر کا ثواب دیدی اختیار، اس طرح نبی کا بھی ایک ثواب دیدی اختیار ہے. بے شک بے شک. جس کے لیے چاہے جو حکم چاہے مقرر کر دے. کیا بات. اور حضور نے اپنے لیے کیا مقرر کیا؟ امت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے. نہیں ہے. جس سال حضور کی یہ بیوی دنیا سے گئی، حضور نے فرمایا عامۃ الحزن، اللہ، غم والا سال، پورا سال ہی غم کا. اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام زیادہ پھر تنہائی پسند ہو گئے تھے، اللہ اکیلے رہنے لگ پڑے تھے.
کہ بیوی دنیا چلے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قلبی تشفی دینے والی جو تھی وہ تو دنیا سے چلی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو دفنانے کے لیے قبر انور میں اتارا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، ریش مبارک آنسوں سے بھیگ گئی، اللہ اکبر۔ اور اپنے ہاتھ سے حضور نے قبر میں اتارا اور پھر قبر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور یقین کریں بڑی مدلل گفتگو، بڑی طریقے سے، احسن طریقے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ روح رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی ایک بات آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ یہ اتنی ٹیم ہے، کیمرے کے پیچھے بھی لوگ ہیں، ساؤنڈ آپریٹر ہیں اور لائٹنگ والے ہیں، سارے جو لوگ ہیں ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کوئی ایک بات آپ کے دل میں گھر کر جائے، کوئی ایک بات کو آپ جگہ دے دیں اپنے گھر میں، اور جب آپ کے دل میں ایک بات اثر کر جائے گی، قسم خدا کی یہاں پہ ہر آنے والے شخص کا یہاں پہ آنا قبول ہو جائے گا اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ روح رمضان کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ماہ ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ بھی 11 ماہ ہیں جس میں ہم نے اللہ کو منانے کی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے، ارے رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے۔ اور میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے، ارے میں جانتا ہوں کیونکہ میرا مان میرے حضور ہیں، میری جان میرے حضور ہیں۔ تو آئیے حضور کی باتیں سنتے ہیں، حضور کی نعتیں سنتے ہیں۔ صوفی محمد کاشف صاحب، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سنائیے تاکہ وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھ سکے۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، اس کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، اس کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا، آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا، کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو، ان کو
जन्नत की बशारत दे दो, जो शहनशाह मदीना की सना करते हैं, उनको जन्नत की बशारत दे दो, जो शहनशाह मदीना की सना करते हैं। मैं हूँ सरकार मदीना का गदा, जो भी मांगो मुझे सरकार अता करते हैं। और उनके हो जाओ तो हर चीज तुम्हारी होगी, उनके हो जाओ तो हर चीज तुम्हारी होगी। सारे एजाज फजीलत वाले, सारे एजाज फजीलत वाले मेरे सरकार की निस्बत से मिला करते हैं। मैं हूँ सरकार मदीना का गदा, जो भी मांगो मुझे सरकार अता करते हैं। और मेरा ईमान है, मसलक है यही फारूकी, मेरा ईमान है, मसलक है यही फारूकी, के दो जहां का वफादार है जो, दो जहां का वफादार है जो, सैयदा ज़हरा के बच्चों से वफा करते हैं। मैं हूँ सरकार मदीना का गदा, जो भी मांगो मुझे सरकार अता करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जो भी मांगूँ मुझे सरकार अता करते हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में आप सूफ़ी काशिफ साहब अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। तो मैं यकीन जाने क़िबला अल्लामा साहब आपके साथ बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आज हम ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। तो आज हुज़ूर कितने खुश हो रहे होंगे कि रूह रमज़ान ट्रांसमिशन है और मेरी ज़ौजा का ज़िक्र हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस टीम को भी सलामत रखे। और तो फिर मैं शायर कहते हैं कि यूँ नज़र मुझ पर आमिना पाक के लाल रखते हैं। हज़रत देखिएगा, यूँ नज़र मुझ पर आमिना पाक के लाल रखते हैं, बलाएं सर से मेरी वो सारी टाल रखते हैं, बलाएं सर से मेरी वो सारी टाल रखते हैं। और मुझे यकीन है, क्योंकि मेरा यकीन है, मेरा भरोसा नहीं है, मेरा यकीन है, मुझे यकीन है शफाअत करेंगे वो मेरी, मुझे यकीन है शफाअत करेंगे वो मेरी। हुजूर मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, हुजूर मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब सवाल की जानिब बढ़ना है और फिर मुझे, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा जा रहा है, तो मुझे सवाल एक बहुत दो ज़रूरी करने हैं। तो वो मुझे हज़रत आप ये बताएं, हज़रत खतीजतुल कुबरा, आपकी खिदमत इस्लाम के लिए बहुत हैं, दीन मतीन के लिए बड़ी खिदमत हैं, लेकिन कुछ खिदमत होती हैं, कुछ इनाम मिलते हैं,
کچھ اکرام ملتے واہ ہیں، واہ واہ۔ کچھ نوازا جاتا ہے، کچھ عطا کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کو جو عرش سے نوید آئی، وہ کس انعام کی آئی؟ وہ ذرا سبحان اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ مشکات میں یہ واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ آیا، اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی اس کو ذکر کیا جامع ترمذی میں فضائل و مناقب خدیجۃ الکبریٰ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں کوئی پکی ہوئی چیز کہیں سے لے کے آ رہی تھی یا بنا کے لا رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ مکہ کی سرزمین ہے، سبحان اللہ۔ حضور کے کاشان اقدس کے اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لائے تشریف، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے پاس ابھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنے والی رستے میں ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ جب وہ آ جائیں اپنے رب کا بھی سلام بھیجیں اور میری طرف سے بھی سلام ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جی۔ اور خالی بات یہاں تک نہیں روکی کہ بس سلام کہہ دیں، واہ سلام واہ۔ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ رب جس کو سلامتی کا، اللہ جس کو سند جاری کر دے اللہ اکبر، اس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور صرف دو ہی خواتین ہیں اسلام کی تاریخ میں جن کو میرے رب نے سلام کہا، ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو ہی خواتین ہیں، اللہ اور اکبر، دونوں حضور کے ازواج ہیں، سبحان اللہ، ایک حضرت خدیجہ ہے اور اللہ دوسری اکبر۔ اماں عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، کہا حضور میرا بھی سلام عرض کیجیے گا، اللہ کا بھی اللہ کا سلام، بھی سلام، سبحان اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری اور نوید سنائی ہے جنت میں اس محل کی جس کو رب نے موتیوں سے بنایا، اللہ اکبر، اور اتنا بڑا وہ محل کہ اس طرح کا محل جنت میں کسی اور خاتون کو ہائے نہیں ہائے، ملے۔ سبحان اللہ، کیسے کیا کیسے بات ہے۔ کسی اور کو ملے کہ جنت کی عورتوں کی سردار کی ماں کا یہ ہاں، محل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ کائنات کی والدہ کا، سبحان اللہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد پاک ہی ماشاءاللہ انہی سے ہوئی ہے۔ بے شک تو بے شک۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اس بیوی پر اللہ کا یہ خاص کرم تھا۔ اچھا، پھر حضور آپ اولاد پاک کی بات کر رہے ہیں، تو اولاد پاک کی تعداد کتنی تھی؟ ٹوٹل یہ بھی ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کی تعداد تو 7 ہے، جی، لیکن 6 جو بیٹے اور بیٹیاں ملا کے یہ صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ 4 بیٹیاں بی بی زینب، ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم، ماشاء اللہ، اور 2 بیٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاسم، اسی لیے حضور علیہ السلام کی جو کنیت ہے ابو القاسم اللہ اکبر، انہی کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ، اور حضرت قاسم ہے، اور دوسرے بیٹے عبداللہ جو مشہور ہیں طیب اور طاہر کے نام سے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا حضور، بس ہم وقت ہمارے پاس قلیل ہے، لیکن میں ایک میسیج، چھوٹا سا میسیج ہمارے ناظرین کو دیجئے، جو ہماری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج اس حوالے سے۔ موضوع بہت پیارا ہے اور میسیج ضرور ہونا چاہیے۔ میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ کے توسل سے ہمارے ناظرین تک یہ میسیج پہنچ جائے۔ بسم اللہ۔ تھوڑا سا ذرا میں اس میں تفصیل کروں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، تمام نوجوانوں کو، چاہے لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، ان کو شادی سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک، جس کو ہم بولتے ہیں نا، ایک اصول بیان کیا کہ آپ نے شادی کس سے کرنی۔ اللہ اکبر۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں دیکھو، جی جی، لڑکے کے ساتھ کرنا ہے یا لڑکی نے یا لڑکے نے لڑکی کے ساتھ کرنا ہے نکاح۔ جی، تو دونوں میاں بیوی، مطلب لڑکا لڑکی ایک دوسرے میں 4 خوبیاں دیکھیں۔ اللہ اکبر، تو حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز حسن و جمال ہے، کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نسب ہے، اللہ اکبر، تیسرا ہے مالدار ہونا، کیا کہنے، اور چوتھا ہے دینداری۔ سبحان اللہ، سبحان دینداری سبحان اب قیامت تک کے لیے ایک اصول بن گیا۔ تو حضور نے فرمایا ان میں سے اگر 3 چیزیں نہ بھی ہوں کوئی فرق نہیں ہے، دینداری پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، فرمایا دینداری دیکھنا، اور اصل بھی یہی ہے۔ اصل بھی یہی ہے۔ اب سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انداز دیکھیے، اللہ اکبر، پہلے بھی حضرت سیدہ خدیجہ کاروبار تو کر رہی تھی، بندوں کو بھیجتی تھی ملک شام، وہاں سے سامان لے کر مکہ آتے تھے، مکہ سے سامان لے کر شام جاتے تھے، بیچتے تھے، لیکن جب بھی کسی کو بھیجا
میں نے جس لڑکے سے نکاح کرنا ہے وہ لڑکا ایسا ہو، دکھنے میں ایسا ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کے پاس بنگلہ ہو. آج تو دیکھنے میں یہ بات آتی ہے 50 سال کا آدمی 20 سال کی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے صرف پیسوں کی بنا پر. اللہ اکبر. اور کوئی دیندار ہے تو اس کی 30 سال بھی عمر ہو جائے تو کوئی بھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ سیدہ نے ایک معیار بنایا کہ نکاح اس سے کرو جو دیندار. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے. یہ سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے ان لڑکیوں کے لیے کہ جن کے خواب اور خیالات میں اس طرح کے لڑکوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہو، مال ہو، بنگلہ ہو، گھر بار ہو. ٹھیک ہے یہ بھی دنیا کی ضرورت ہے لیکن ترجیح کس کو دی جائے؟ وہ دیندار. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. قلعہ صوفی کاشف صاحب آپ کا شکریہ، بھائی مزمل آپ کا شکریہ، فراست علی قادری صاحب آپ کا شکریہ. تو ناظرین کرام اپنی دعاؤں میں التجاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے. تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد کی پوری ٹیم کو اور روح رمضان کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں التجاؤں میں ضرور یاد رکھیے. جب بھی ہاتھ اٹھائیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے. شاید کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے. اور بس اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مکہ، بار بار مدینہ، کربلا معلیٰ، غوث پاک کا دربار اور جتنے دربار ہیں سب دکھائے اور ہم سب کو بار بار اللہ رب العزت اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. محمد فراست علی قادری صاحب آپ حضور کی نعت پیش فرمائیں اور انشاءاللہ آپ اس تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیج کے ساتھ جڑے رہیے. ہر روز ایک خوبصورت پروگرام آپ کے لیے لے کے آیا جاتا ہے، آپ اسے دیکھیے اور اپنی اور ہم سب کی جو دل کی تمنا ہے کہ حضور سے عشق محبت پکی ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. پہنچ کے صدیقہ پہ روح امین یہ کہنے لگے. پہنچ کے صدیقہ پہ روح امین یہ کہنے لگے. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. اگر
ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیا کہنے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ گر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور